السلام علیکم، میرا نام محمد عقیل احمد ہے اور جو میں نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے عرب کی تاریخ، قبیلوں اور اقسام کے حوالے سے، یہ اس کا 81 حصہ ہے۔ مدنی زندگی کو 3 مرحلوں میں تقسیم کیا تھا اور یہ تیسرا مرحلہ جاری ہے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے۔ غزوہ تبوک سن 9 ہجری میں ہوا، جس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کی اور بغیر جنگ کے فتح نصیب ہوئی مسلمانوں کو۔ اور اسی سال ذی قعدہ یا ذی الحجہ کے مہینے میں یعنی سن 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کیا مناسک حج ادا کرنے کی غرض سے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر الحج بنایا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روانہ ہو چکے تو اس کے بعد سورہ برات کا ابتدائی حصہ نازل ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ مشرکین سے کیے ہوئے جو عہد و پیمان تھے ان کو برابری کی بنیاد پر ختم کر دیا جائے، اور اس کا حکم دیا تھا۔ تو اس غرض سے اس کام کو پورا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کیا۔ ایسا اس لیے کیا گیا تھا کہ جو مال اور خون کے عہد و پیمان ہوتے تھے، عرب کا یہ دستور تھا کہ یہ تب ختم ہوتے جب ان میں وہی بندہ اعلان کرتا یا اس کا کوئی خاندان کا بندہ اعلان کرتا۔ اگر اس خاندان کے علاوہ کوئی اور بندہ اعلان کرتا تو وہ قابل قبول نہیں ہوتا، وہ تسلیم نہیں کیا جاتا تھا۔ اس غرض سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کیا گیا۔ تو جب حضرت ابوبکر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کی ملاقات ہوئی، ارج مقام پر یا وادی ذبحان میں ملاقات ہوئی، تو وہاں پہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ آپ امیر ہیں یا مامور؟ تو حضرت علی نے فرمایا مامور۔ تو اس کے بعد آگے کا سفر روانہ ہوا، آگے کا سفر شروع کیا۔ جب وہاں پہ حج ادا کر چکے، 10 ذی الحجہ یعنی قربانی کا جب دن تھا، تو اس دن حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ جمرہ کے پاس کھڑے ہوئے اور وہاں پہ اعلان کیا لوگوں کے درمیان، جس کا رسول اللہ اور اللہ تعالی نے حکم دیا تھا کہ عہد والوں، تمہارا عہد ختم کر دیا گیا ہے اور تمہارے پاس 4 مہینے کی مہلت ہے، اور جن سے عہد نہیں تھا ان کو بھی 4 مہینے کی مہلت ہے، اور جو اپنے عہد و پیمان پر قائم ہیں اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کسی کی بھی مدد نہیں کی تو ان کے عہد و پیمان کی مدت اپنے وقت پر، مقررہ وقت پر ختم ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کا ایک گروپ روانہ کیا اور یہ اعلان فرمایا کہ آج کے بعد آئندہ کوئی مشرک حج نہیں کرے گا اور کوئی ننگا بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکے گا، کہ اب بیت اللہ میں بت پرستی کی کوئی گنجائش نہیں، کسی مشرک کی کوئی گنجائش نہیں کہ وہ بیت اللہ کے قریب بھی آئے۔ غزوہ فتح مکہ اور غزوہ تبوک کے بعد لوگ اللہ تعالیٰ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونا شروع ہو گئے۔ پے در پہ لوگ آتے رہے، 9 اور 10 ہجری میں خاص طور پر پے در پہ قافلے آتے رہے اور مسلمان ہوتے گئے، اور اس سے پہلے سن 7 ہجری 8 ہجری میں بھی لوگ مسلمان ہوتے رہے۔ غزوہ فتح مکہ کے لیے جب مسلمان نکلے تھے مکہ کی جانب تو اس وقت ان کی تعداد 10,000 تھی۔ مکہ فتح کرنے کے بعد دوبارہ لوٹے تو 12,000 تھی، اور غزوہ تبوک کے بعد حجۃ الوداع کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد 1,24,000 یا 1,44,000 تھی۔ تو اس طرح سن 9 اور 10 ہجری میں پے در پہ قافلے آتے رہے اور مسلمان ہوتے رہے۔ مختلف علاقوں سے وفد آتے تھے اور وہ مسلمان ہو جاتے۔ ان میں کچھ وفد ایسے تھے، ان میں ایک وفد آیا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ کیا ہوا تھا۔ جب وہ آپ کے پاس آئے تو انہوں نے تلوار نیام سے نکالنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا ہاتھ روک لیا، اور پھر وحی کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی اور پھر ان کو قتل کروا دیا گیا۔ اسی طرح ایک وفد آیا، بنو حنیفہ سے تعلق رکھتا تھا، یمامہ سے آئے تھے یہ لوگ، 17 لوگوں پر یہ وفد مشتمل تھا، ان میں مسلمہ کذاب بھی تھا۔ یہ وفد ایک انصاری صحابی کے مکان میں اترا اور اس کے بعد یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ روایات میں اختلاف ہے کہ مسلمہ کذاب جو ہے وہ نہیں آیا تھا، باقی آئے تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے۔
بعض روایات میں ہے کہ مسلمہ کذاب بھی آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعوت بھی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولاً فعلاً ہر طرح سے اس کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے اپنی فراست سے معلوم کر لیا تھا کہ اس میں شر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اس سے پہلے بھی اشارہ ہو چکا تھا۔ خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تھا کہ آپ کے پاس روئے زمین کے خزانے اڑ کے آپ کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، ان میں سے 2 کنگن اڑ کر آپ کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیفیت گراں گزرتی ہے اور آپ اپنے آپ کو افسردہ محسوس کر رہے تھے، تو وحی کے ذریعے سے آپ کو بتایا گیا کہ ان کو آپ پھونک دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنگنوں کو پھونکا تو وہ اڑ گئے۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمہ کذاب کے پاس تشریف لے گئے تو آپ نے اپنی فراست سے صحیح معلوم کر لیا تھا، کیونکہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے کاروبار حکومت میں مجھے بھی اپنا شریک کار بناؤ اور اپنے بعد یہ سب کچھ میرے حوالے کر دو، یعنی وہ نبوت میں شراکت چاہتا تھا۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک کھجور کی ٹہنی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ بھی میں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم وہی شخص ہو جس کے بارے میں خواب میں مجھے پہلے ہی بتایا گیا ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خطیب اسلام حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ آپ نے فرمایا یہ جواب دیں گے اب تمہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اس کے بعد جب وہ یمامہ پہنچا تو وہاں پر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور لوگوں کو کہا کہ میں اس کی نبوت کا شریک کار ہوں اور مجھے بھی اس میں حصہ ملا ہے، اور اس نے کہا کہ اس نے شراب اور زنا کو حرام کر دیا ہے، لیکن میں تمہیں اجازت دیتا ہوں شراب اور زنا کی۔ پھر اس نے اپنے قاصدوں کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لیا۔ خط میں یہ درج تھا کہ آپ کی نبوت میں بھی شریک کار ہوں، مجھے بھی نبی بنایا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 قاصدوں کو کہا کہ تم میرے بارے میں شہادت دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو ان 2 قاصدوں نے کہا کہ ہم اس بارے میں شہادت دیتے ہیں کہ مسلمہ کذاب اللہ کا نبی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اور آپ نے فرمایا اگر میں قاصدوں کو قتل کرتا تو تم دونوں کو قتل کروا دیتا۔ مسلمہ کذاب نے سن 10 ہجری میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ پھر اس کے بعد ربیع اول کے مہینے میں سن 12 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں اس کو یمامہ کے اندر گھس کر قتل کیا گیا، اور مسلمہ کذاب کو جس صحابی نے قتل کیا تھا اسلام لانے سے پہلے انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا، جو وحشی کے نام سے مشہور ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا جس کا نام اسود عنسی تھا۔ یہ شخص اسود عنسی یمن میں رہنے والا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1 دن اور 1 رات پہلے حضرت فیروز رضی اللہ تعالی عنہ نے یمن میں اس کو قتل کر دیا تھا، اور وحی کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی اور آپ نے صحابہ کرام کو یہ اطلاع دے دی۔ اور جب اسلام کی دعوت پھیل گئی اور لوگ اللہ تعالیٰ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونا شروع ہو گئے اور ایک نئے معاشرے کی تشکیل دی گئی اور اس کی بنیادیں رکھ دی گئی، تو اب یوں معلوم ہو رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد مکمل ہو چکا ہے، اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا اس زمین پر وہ اختتام ہونے کے قریب ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا اور ان سے کئی باتیں کہی، ان کے ساتھ ایک بات یہ بھی کہی کہ جب تم واپس آؤ گے تو مجھے نہیں پاؤ گے غالباً، اور آپ نے فرمایا کہ تم میری قبر اور اس مسجد کے پاس سے گزرو گے۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے بارے میں سن کر بہت غمگین ہوئے اور رونے لگے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مبرور کا اعلان کروایا۔ جب حج کرنے کا اعلان لوگوں تک پہنچا تو لوگ جوک در جوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے اور خطبہ دینے کا وقت آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1,24,000 یا 1,44,000 کے قریب
مسلمانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر موجود تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں بہت ساری باتیں کی جو کہ خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بھی خطبہ دیتے رہے اور ملتی جلتی باتیں تھی۔ خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس جہالت میں تھے اس جہالت کو میں نے اپنے پاؤں کے نیچے رون دیا ہے۔ تمہارے اوپر ایک دوسرے کا خون حرام ہے اور ایک دوسرے کا مال ضبط کرنا حرام ہے، سود حرام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وقت نماز کی تلقین کی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا حکم دیا کہ خوشی سے ادا کریں، اور بیت اللہ کا حج کیا کریں، اور فرمایا کہ حکمرانوں کی پیروی کرنا، اور خواتین کے حقوق بیان کیے، اور یہ فرمایا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ خیانت نہ کرے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں کی صحابہ کرام کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو اس آیت کے اندر دین کے مکمل ہونے کی خوشخبری دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی ہے۔ یہ آیت سن کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے، تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ کمال کے بعد زوال ہی تو ہوتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے چکے تو آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے، کیا میں نے تم تک اللہ تعالیٰ کا دین پہنچا دیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ پہنچا دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ آپ گواہ رہنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہاں موجود ہے وہ آگے غائبین تک پہنچا دے، اور فرمایا جو یہاں موجود ہیں جو سننے والے ہوں گے وہ اس سے زیادہ سمجھیں گے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج مکمل کر چکے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ذی الحجہ قربانی کے دن قربانی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ ذبح کیے، اور اس کے بعد 37 جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ذبح کیے۔ تو اس طرح کل 100 کی تعداد تھی اونٹ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیے، اور اس کے بعد ان میں سے ہر ایک اونٹ کا گوشت تھوڑا سا ٹکڑا جو ہے وہ ہانڈی کے اندر ڈالا گیا۔ تو اس ہانڈیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے گوشت تناول کیا اور شوربہ بھی پیا۔ اس خطبہ کی تفصیل لمبی تھی جس میں میں نے مختصر طور پر اس کے جو مین پوائنٹ تھے، جو فرائض تھے، ان کو میں نے ذکر کیا ہے۔ باقی جو خطبہ کے اندر جو باتیں ہوئی وہ مشہور ہیں، اور اسکول کی سلیبس کی جو کتابیں ہیں اس کے اندر بھی موجود ہیں۔ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا یہ حجۃ الوداع یعنی آخری خطبہ تھا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جو فرائض تھے وہ بیان کیے، جس کی تفصیل لمبی تھی لیکن میں نے اس کا ایک مختصر خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔